کا ارشاد ہے کہ اگر کسی شخص کے 3 نابالغ بچے بچیاں یا بچے اور بچیاں 3 نابالغ اولاد فوت ہو گئیں تو والدین کی شفاعت کریں گے اور جنت میں لے جائیں گے، اور اگر 3 نہ ہوں 2 ہوں وہ 2 بھی شفاعت کریں گے اور والدین کو جنت میں لے جائیں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کے 2 بچے بھی وفات نہ پائیں نابالغ، 1 بچہ ہو، آپ نے فرمایا 1 نابالغ اگر بچہ فوت ہوا وہ بھی شفاعت کرے گا اور والدین کو جنت میں لے کر جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بات اچھی طرح سن لیں، نابالغ بندہ شفاعت والدین کی کرتا ہے جب والدین اپنے نابالغ بچے کی موت پر اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، جزا فضا بھی کر لیں، ماتم بھی کر لیں، بین بھی کر لیں، پیٹ بھی لیں، خدا کے فیصلوں پہ اعتراض بھی کر لیں، اور پھر یہ بچہ ہماری سفارش بھی کرے۔ جو کچھ ہم کر سکتے تھے کر لیا، اب ہم نے سفارش کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ والدین اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، یا اللہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، یہ نابالغ بچہ والدین کی سفارش کرے گا۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی آدمی کا ایک نابالغ بچہ بھی ایسا نہیں جو وفات پا گیا ہے، اب اس کی شفاعت کون کرے گا؟ یہ میں نے اتنی لمبی بات کی ہے، یہ صرف آخری بات سمجھانے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قیامت کے دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اس کی شفاعت میں محمد کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شفاعت میں محمد کروں گا۔ اب دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس حافظ بھی نہیں ہے، خاندان میں شہید بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی عالم بھی نہیں ہے، اور ان کا کوئی نابالغ بچہ بھی فوت نہیں ہوا، ان کی شفاعت اللہ کے نبی نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اس کی وجہ اللہ رب العزت رب العالمین ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ جب فیصلہ کرنے والی کوئی ذات بڑی ہو، اس کے سامنے جو سفارش کے لیے بندہ پیش کیا جاتا ہے، اس بندے کا بھی کسی حد تک بڑا ہونا ضروری ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے وہ ایسے نہیں جیسے ہمارے ہاں غلط قسم کی یہ بات مشہور ہے، اور آپ نے بھی سنا ہے، ہم بھی بچپن میں سنتے تھے کہ اللہ کا پکڑا محمد چھڑاوے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ الیاذ باللہ، یہ کفریات اپنی زبان سے نہ کہیں کہ اللہ کا پکڑا تو حضور چھڑا لیں گے اور حضور کا پکڑا کوئی نہیں چھڑائے گا، یہ جملے اپنی زبان سے مت کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لیکن آپ بھی شفاعت کیسے کریں گے؟ حدیث پاک میں ہے اللہ کی ذات قیامت کے دن جلال پہ ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے سامنے سجدہ کریں گے، اور آپ کا سجدہ اتنا لمبا ہوگا کہ بالآخر اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع راسک، اے میرے محبوب آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں، سل تعطا، آپ مانگیں میں آپ کو دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کے اپنے اللہ کو منوائیں گے، اور اپنے اللہ سے سفارش کر کے اپنی امت کے لیے فیصلے کروائیں گے۔ تو اللہ کی ذات رب العالمین ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔